السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے ہمارا سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی سورت کو کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت ہے، 4 آیتیں ہیں اس سورت کے اندر۔ یہ بھی لوگوں کو یاد تو ہوتی ہے مگر اس کو پڑھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس غلطی کو ٹھیک کریں گے اور صحیح طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی کیا فضیلتیں ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن وہ بات انشاءاللہ بعد میں کریں گے، پہلے اس کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، پہلا ہی لفظ ہے قل۔ اس کو میں نے آپ کو 3 ویڈیو پہلے بھی بتایا تھا۔ قل بڑے قاف کے ساتھ میں ہے، چھوٹے کاف کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو چھوٹے کاف کے ساتھ میں پڑھتے ہیں تو معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ قل بڑے قاف کے ساتھ کے معنی ہوتے ہیں پڑھیے، اور قل چھوٹے کاف سے ہوتے ہیں اس کے معنی کھائیے یا کھاؤ۔ اگر ہم چھوٹے کاف کے ساتھ میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، تو اس کا مطلب ہو جائے گا کھاؤ، اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے۔ بہت غلط ہو جاتا ہے اس کا مطلب۔ اور بڑے قاف کے ساتھ میں پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اکیلا ہے۔ تو یہ فرق ہو جاتا ہے میننگ میں لفظ کے بدل جانے سے، اس لیے کوشش کیجئے بڑے قاف کو نکالنے کی۔ هو اللہ، اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھیں گے، منہ بھر کے پڑھیں گے، هو اللہ، اس طرح سے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے۔ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہوتا ہے تو اس کو بھی پر کر کے پڑھتے ہیں، منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ احد بڑا ہا کے ساتھ میں ہے، ہا نکال کر کے پڑھیں گے۔ اللہ الصمد، اس اللہ کو بھی پر کر کے پڑھیں گے۔ صمد کے اندر صاد ہے، سین نہیں ہے۔ سین سے صمد کے معنی بالکل الگ ہیں، اور صاد سے صمد کے معنی الگ ہیں۔ یہاں پر صمد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے لیے ہے، اور سین سے اس کے معنی الگ ہو جائیں گے، بدل جائیں گے، پھر یہ اللہ کی بڑائی کے لیے نہیں رہے گا۔ اس لیے صاد کو نکالنے کی کوشش کیجیے اور اس کو منہ بھر کے پڑھیے، صمد، اس طرح سے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ میں قلقلہ کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر جزم ہونا چاہیے۔ جزم تو جانتے ہیں، یہ چھوٹا سا جو دال کی شکل میں ہوتا ہے بنا ہوا اوپر، یہ جزم کہلاتا ہے۔ جب یہ حروف قلقلہ پر آ جاتا ہے، جو 5 ہے حروف قلقلہ، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں حروف قلقلہ۔ ان میں سے کسی حرف پر بھی اگر جزم آ جاتا ہے تو اس کے اندر ہلکا سا قلقلہ کرتے ہیں، آواز کو ڈبل کر کے پڑھتے ہیں۔ لم یلد، لد، یہ جو بعد میں آواز نکل رہی ہے اس کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ ولم یولد، یہ بھی سیم ہے، لاسٹ میں دال حروف قلقلہ میں سے ہے، وہاں بھی قلقلہ کریں گے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن لہ، یکن لہ ہے یہ لفظ، اس کو دھیان سے سنیے گا، یکن لہ نہیں ہے، یہاں پر نون نہیں پڑھا جائے گا۔ میں آپ کو اس کی وجہ بتا دوں نون کیوں نہیں پڑھا جائے گا۔ اس لیے کہ تجوید کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی نون ساکن کے بعد میں لام آتا ہے، دھیان سے سنیے گا اس قاعدے کو، تجوید کا قاعدہ یہ ہے، رول یہ ہے کہ جب بھی کبھی نون ساکن کے بعد میں لام آتا ہے تو وہاں پر پھر نون لام کے اندر مکس ہو جاتا ہے، اس طرح سے جیسا پانی آٹے کے اندر مکس ہو جاتا ہے اور پھر پانی کا پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں ہے، وہ آٹا ہی بن جاتا ہے، تو اسی طریقے سے نون لام کے اندر مکس ہو جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا، جیسا کہ آٹے میں پانی ختم ہو جاتا ہے مل کر کے، پھر نون نہیں پڑھا جائے گا۔ پھر اس کاف کو لام کے ساتھ میں ملائیں گے، یکن لہ، ٹھیک ہے، کفوا احد، احد کے دال میں بھی وہی قلقلہ کریں گے، قاعدہ وہی ہے جو ابھی اوپر بتایا ہے۔ تو یہ آپ کی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی سورت بھی مکمل ہو گئی ہے۔
اور اس کے اندر جو عام طور پر لوگوں سے غلطی ہوتی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کہ کس طرح سے آپ سدھار کریں گے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو کوشش کیجئے جو میں نے پوائنٹ آپ کو بتائے ہیں ان کو آپ یاد کریں اور ان کو تمام جگہوں پر فالو کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ بہترین قرآن پاک پڑھنے لگ جائیں گے اور آپ کو پھر قرآن کریم کے پڑھنے میں بھی مزہ آنے لگے گا۔ چلیے اس کی فضیلت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ سورہ اخلاص کی ویسے تو بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، لیکن ایک کام کی فضیلت میں ان لوگوں کے لیے بتا دوں جن کو رات کو نیند نہیں آتی ہے۔ بہت بہترین وظیفہ ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے اس وظیفے کو سنا ہے اور اس سے تجربہ بھی کیا ہے اور اس پر عمل کر کے بھی دیکھا ہے۔ میرا اس پر اپنا خود کا تجربہ ہے کہ جب بھی کبھی آدمی کو نیند نہ آئے رات کو سوتے ہوئے، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ سورہ اخلاص کی ایک تسبیح پڑھیں، یعنی 100 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور اس نیت کے ساتھ میں پڑھیں کہ مجھے پوری تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ پورا پڑھنا ہے اس کو، سورہ اخلاص کو۔ میرا اپنا تجربہ ہے، میں نے جب بھی کبھی اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کی ہے اور رات کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے تو 100 مرتبہ پورا ہونے سے پہلے نیند آ جاتی ہے۔ تو نیند والوں کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے، اس کا آپ تجربہ کر کے دیکھیے۔ جس کو نیند نہ آتی ہو وہ اس پر عمل کریے، انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ اور دوسرا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کو پڑھتے ہوئے آپ کو نیند آئی ہے اور اس حالت میں اگر موت آ گئی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ ہماری قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے موت آئے گی اور قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ہمارا یہاں سے دنیا سے خاتمہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔